نفس کیسے کمزور ہوتا ہے؟ تو یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے، کسی ماہر سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی کمزوری کیسے ہوگی۔ ہماری بدنی امراض کے لیے یا صحت کے لیے ہم جو بدن کے ماہرین ہیں، طبی ماہرین ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اب روحانی ماہرین سے پوچھیں کہ یہ نفس بڑا تگڑا ہے، اس کو کیسے صحیح کرنا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جس شخص کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور کہتے ہیں میری اندر کی بیماریوں کا علاج جس شخص نے کیا ہے وہ مولا جلال الدین رومی ہے۔ تو جلال الدین رومی ایک معالج کا پتہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کسی اپنے ڈاکٹر دوست سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کی نظر میں کون سا اچھا ڈاکٹر ہے جو ہمارے اس مرض کے لیے ہو، کہ ڈاکٹر آگے جس ڈاکٹر کا پتہ بتائے گا پھر وہ باکمال ہی ہوگا نا۔ تو عام آدمی تو ہو سکتا ہے کسی عطائی کا پتہ بتا دے، وہ کہتا ہے مجھے فلاں جگہ سے دم کروایا، مجھے اس سے دم آ گیا، تو ہم دم کروانے بھاگ جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں ان چکروں کے اندر اور بیماری کے منہ میں۔ وقتی طور پہ تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جب انہیں کوئی دم شم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہ میں ٹھیک ہوں، لیکن بیماری اندر پھیلتی رہتی ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں پراپر، اور پھر بیماری اتنی پھیل جاتی ہے پھر علاج نہیں ہوتا۔ تو جب وہ تھوڑا سا ان کو ریلیف ملتا ہے ان کے نفسیات کی وجہ سے تو وہ شور کرنے لگ جاتے ہیں میں بڑا بہتر ہو گیا ہوں، اور عورتیں کہتی ہیں پہنا میں تو ٹھیک ہی ہو گئی۔ تو وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور باقی لوگ بھی اس طرح چل پڑتے ہیں، تو یہ ایک عجیب رنگ اور عجیب ڈھنگ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی بھی بیماری کے حوالے سے ماہر سے پوچھا جائے تو وہ صحیح مشورہ دے گا۔ عام آدمی اپنے انداز سے بات کرتے ہیں، تو کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جناب اس شعبے کا ڈاکٹر کیا، تو وہ صحیح ڈاکٹر بتائے گا۔ اب ماہر سے پوچھا گیا، ماہر بھی کون ہے؟ جس کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا، اور اقبال نے جس کو اپنا مرشد مانا وہ مرشد ہی ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اقبال فرماتے ہیں ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں علامہ رومی کا، اور رومی آگے ایک مرشد کا پتہ دیتے ہیں۔ ہفت شہر عشق را عطار گشت ماں ہنوز اندر خمیں یک کوچام۔ شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں حضرت رومی کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو عشق کے ساتوں شہر گھوم چکا ہے، اور حضرت رومی کہتے ہیں کہ میں پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہوں۔ اب شیخ فرید الدین کس مرتبے کے شخص ہیں؟ تو ان سے پوچھئے کہ آپ ماہر ہیں، اقبال کا مرشد بھی آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہے، تو آپ بتائیے یہ نفس کا علاج کیا ہو؟ تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں اس نفس کا علاج کیسے کرنا ہے، چونکہ یہ نفس کا علاج ان لوگوں کے پاس ہے۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر دا ہو، یہ ان لوگوں کا ہی کام ہے کہ اس کا علاج کریں۔ تو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن اگر تیرے پاس 3 اسلحے موجود ہیں تو پھر اس کو قابو کرنا مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں ذرا سن لیجئے، اور اس نیت سے سنیے کہ ہم اس ماہ صیام میں اس پر عمل کریں گے اور اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ یہ تقریر محض تقریر نہیں ہونی چاہیے کہ میں آ کے ہر سال کوئی بات سنا جوں اور آپ ہر سال سن لیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اس نیت کے ساتھ سنیں کہ یہ ایک ماہر روحانیات کے ماہر نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ اپنے نفس کا علاج کیسے کریں۔ تو کہتے ہیں نفس نہیں مرتا مگر 3 اسلحے ہوں تو ٹھہرتا بھی نہیں ہے۔ پہلا اسلحہ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر۔ دوسری بات شمشیر جو، بھوک کی تلوار۔ اور تیسری بات نیزائے تنہائی اور ترک ہجوم، اور ایک تنہائی کا نیزہ۔ کہتے ہیں 3 اسلحے اگر تمہارے پاس ہیں تو یہ نفس قابو میں آ جائے گا۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ۔ ایک دشمن بندھا ہوا ہے، 3 اسلحے لے کے دوسرے دشمن پہ ٹوٹ پڑو۔ ماہ صیام میں بھوک تو پہلے ہی کاٹنی ہے، لہٰذا یہ جو ہے وہ بھوک کا ہتھیار بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کارگر ہو گیا۔ اب خاموشی بھی اختیار کریں، کوئی فضول بات اپنی زبان پر ادا نہ ہونے دیں۔ میرے حضور نے فرمایا اگر تم سے کوئی الجھے، کوئی لڑے، کوئی بحث کرے تو تم اسے کہہ دو انی صائمن، جا بابا معاف کر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح اس کو ٹال دو کہ
جو ہے وہ انی صائم میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑنا چاہتا، میں نہیں کوئی فضول بات کرنا چاہتا، میں کوئی بے مقصد بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن فرمایا جو جھوٹ اور جھوٹے اقوال اور اعمال نہیں چھوڑتا ہے اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو خاموشی اختیار کی جائے. اور تیسری چیز العافیت فی العزلہ، تنہائی میں عافیت ہے، اور یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں فقیر کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے یا پھر اپنے کامل شیخ کی صحبت ہے، اور تیسری چیز تنہائی ہے، اور چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ. تو بہترین جگہیں مساجد ہیں. کامل پیر اگر کسی کو مل جائے، آج تو اس دور میں کامل کا تلاش کرنا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن جن لوگوں کے انفاس کی خوشبو سے دلوں کی تربیت ہوتی ہے وہ مفقود نہیں ہوئے، اگرچہ تھوڑے ہیں، اگر طلب سچی ہو تو مل ہی جاتے ہیں. تو تیسری چیز فرمایا تنہائی، عافیت عزلت میں.